السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے میں کون ہوں۔ یعنی آج ہم جانیں گے کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہماری آخری منزل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا انٹروڈکشن ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں ایک انسان ہوں۔ دیکھیں، میں ایک انسان ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مخلوقات بنائی ہیں۔ کوئی جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، جنات کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ بہترین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یعنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین کس کو بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور وہ سب سے پہلے نبی تھے، تو ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ساری مخلوقات پر کیوں فضیلت دی ہے؟ علم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو علم کا حاصل کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ مومنین کو کون دوست ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے ہمارے دوست ہیں، اور میرا دشمن شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور شیطان کیوں دشمن ہے؟ شیطان ہمارا اس لیے دشمن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یعنی وہ اپنی بڑائی میں آ گیا، اس نے تکبر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بہتر بنایا ہے۔ میری زندگی کے لیے رہنمائی کی کتاب قرآن مجید ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ اب جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے وہی کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول دیے ہیں۔ اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو، جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، جیسے آپ نے کچھ ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیچر، آپ کی جو مدر ہیں، آپ کی مما، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں نا، آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کیسے پینسل پکڑنی ہے، کس طرح لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے، ساری باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی مما آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، کیا ایٹیکیٹس ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ایک طریقہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ جب ہم غمگین ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک لمحہ کس طرح گزرنا چاہیے، وہ سب گائیڈ لائن کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ ساری رہنمائی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو قرآن مجید میں اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے اچھے اصول بتائے گئے ہیں، تو وہ کس نے ہمیں بتائے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی جس طریقے سے کام کرتے تھے نا، جو کام کرتے تھے، آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، سب سے بہترین بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے پیارے نبی کی باتوں پر عمل کرے گا اور ان کی اتباع کرے گا، ان کے طریقے کو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا،
تو میں اس سے سب سے زیادہ محبت کروں گا۔ تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے، ایمان میری دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میری قوت ہے، اچھے اخلاق ہی میرا حسن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اس کی روح جوان ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے، اس کے اندر ایک سکون اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اچھے اخلاق ہیں وہ میرا حسن ہے۔ دیکھیں اگر ایک کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگتی بالکل بھی، آپ اپنے دل میں سوچتے ہو کہ یہ کیسا بچہ ہے اور یہ کتنا بدتمیز ہے، آپ ایسی بات سوچتے ہو نا، تو آپ کو وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ اس نے کتنے ہی پیارے کپڑے نہ پہنے ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہریت سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کسی کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے اخلاق اس کو خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میرے رشتے میرے لیے طاقت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنے خوبصورت رشتے دیے ہیں، ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، پھپھو، خالہ، ماموں، کتنے رشتے دیے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں، میری طاقت ہیں، مجھے ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے ہیروز انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک انسان ہیں۔ جیسے میں دیکھتی ہوں کہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے فلاں ہیرو کو دیکھا ہے، فلاں ہیروئن کو دیکھا ہے، مطلب ہم لوگ ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہے، اللہ کی نظر میں تو سب سے بہترین انسان انبیاء کرام علیہ السلام ہے نا، اور ان کے صحابہ اور نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ میرا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچنا ہے، مجھے جنت جانا ہے۔ جنت جانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھیں جنت کس کو ملے گی؟ جس کے پاس نیک عمل ہوں گے، اور نیک عمل انسان کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کوئی بات اچھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں، اور پھر ہی آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیا ہے، سننا بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی کلاس میں آنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کہتے ہو کہ بس میں تھک گیا ہوں، آج تو میرا دل نہیں کر رہا، لیکن اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب تک میں سنوں گا نہیں اللہ کی بات کو، اس وقت تک میں کیسے عمل کروں گا؟ اور جو کوئی بات سنتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو وہی جنت میں جا سکے گا نا۔ جب آپ عمل کریں گے، اچھی اچھی نیکیاں کلیکٹ کریں گے، اچھے اچھے عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، تو آپ کے اعمال وزنی ہو جائیں گے، اور جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہی تو جنت میں جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو دیکھو آپ کو نیکیاں اس طرح بھی بڑھ سکتی ہیں کہ آپ نے جو اچھی بات سننی ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی کلاس فیلوز ہوتی ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، تو آپ نے ان کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں۔ دیکھیں آپ جب کوئی اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں نا، اور وہ اس پر نیکی پر عمل کرتا ہے، تو اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب وہ نیکی کرے گا نا تو اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ اس لیے میں نے اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں، وہ مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔
دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو ورگلاؤں اور اس کو دوسرے کاموں میں مصروف کروں اور اس کو نا سیدھے راستے سے روکوں۔ تو آپ نے شیطان سے بہت محتاط رہنا ہے۔ جب وہ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور آپ کو نیکی سے دور کرنا چاہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کو آپ سے دور کر دے گا۔ مجھے اللہ عز و جل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنائے، آمین۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور ان کے جواب بھی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے بولنا ہے میرا دین اسلام ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کر کے کہ اب وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان بن سکتا ہے۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ زندگی کے ہر قدم پر انسان کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام آخری مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بھیجی ہوئی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔